إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، عائد المریض یخوض فی الرحمہ فاذا جلس عنده غامرته الرحمہ ومن تمام عیادت المریض ان یضع احدکم یده على وجهه او یده فیسألہ کیف ہوا وتمام تحیتکم بینکم المصافحہ۔ مریض کی بیمار پرسی کرنے والا رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور مریض کی بیمار پرسی پوری اس طرح ہوگی کہ آدمی اپنا ہاتھ اس کے چہرے یا ہاتھ پر رکھے اور پوچھے کہ آپ کیسے ہو، اور سلام تمہارے درمیان اس طرح پورا ہوگا کہ مصافحہ ہو، ہتھیلی سے مل جائے۔ اس حدیث پاک میں مریض کی بیمار پرسی کے فضیلت کے ساتھ آداب بیان ہوئے، اور آخر میں سلام کا ایک مسئلہ بیان ہوا۔ مریض کی بیمار پرسی کی فضیلت میں فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا رحمت میں گھستا ہے، غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو رحمت اپنے پردے میں کر دیتی ہے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مریض کی بیمار پرسی کرنے والا جب بیمار پرسی کے لیے چلتا ہے تو جانے سے لے کر واپس آنے تک یوں سمجھو کہ جنت کے باغ میں، اس کے چمن میں وہ چل رہا ہوتا ہے، ایسا سمجھو کہ جنت کے چمن میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو صبح کو بیمار پرسی کرنے جائے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بیمار پرسی تب پوری ہوگی کہ آدمی اپنا ہاتھ بیمار کے چہرے پر، جیسے یہ ماتھا ہے، پیشانی، یہاں پر یا اس کے ہاتھ پر رکھ کر پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ اور ساتھ آداب اور بھی ہیں کہ آدمی ہنسی خوشی انداز کے ساتھ اس کو بولے اور اس کو تسلی دے۔ ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ اس کی بیماری اتنی ہو کہ لگتا یوں ہو جیسے یہ آدمی اس بیماری میں مر جائے گا، لیکن آدمی تسلی دے کہ فکر نہ کرو، اس بیماری سے بہت سے آدمیوں کو صحت مل جاتی ہے، یہ بیماری جیسے کہتے ہیں کہ بڑی خطرناک ہے، اتنی خطرناک نہیں ہے، اس طرح کے تسلی کیے الفاظ آدمی بولے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اچھے بولنے سے ٹھیک ہے کہ اللہ کی تقدیر نہیں ٹلتی، لیکن مریض کا دل بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کے خوش ہونے سے اس کی بیماری ہلکی ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ مریض کا دل زیادہ لگتا ہو، وہ آدمی مریض کے پاس اس کی دیکھ بھال بیمار پرسی کے لیے زیادہ دیر بیٹھے تو اچھا ہے، لیکن جس کے ساتھ مریض کی طبیعت زیادہ نہ لگتی ہو وہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے، پوچھ گچھ کے پھر چلا جائے۔ اس کے ساتھ اس حدیث پاک میں آخری بات یہ بیان ہوئی کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تو تمہارا سلام پورا تب ہوگا جب مصافحہ ہو۔ مصافحہ صفح سے ہے، ہتھیلی کے اندر کے حصے کو صفحہ کہتے ہیں، ہتھیلی سے مل جائے، ہتھیلی کے اندر کا حصہ اندر کے حصے سے مل جائے، اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ تو سلام تمہارا تب پورا ہوگا کہ مصافحہ بھی ہو۔ کئی لوگ یوں سلام کرتے ہیں، یعنی کہ انگلی سے ملا لی، تو مصافحہ بھی
ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آپس میں سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو یوں ہلاتے ہیں تو ان سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی بیان فرمائی کہ یوں کرو یوں نہ کرو، یوں کرو یوں نہ کرو، چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو مثلا خرید و فروخت کرتے ہیں، اسی طرح یہ سیاست کرتے ہیں اور دوسرے اس قسم کے معاملات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے کہ تم یوں نہ کرو، یہ تمہارا کام غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ شریعت کا اس سے کیا تعلق ہے، دین کا اس سے کیا واسطہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملہ میں دین ہماری کوئی رہبری نہیں کرتا، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ مسلمان کے ہر کام سے دین کا تعلق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔